برزخ کوئی عالم نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے عالم برزخ کے بارے میں؟ السلام علیکم، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر القرآن مرشدین میں، جہاں پہ آج ہم بات کریں گے برزخ کے بارے میں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں عالم برزخ میں روحیں ہوتی ہیں، مرنے کے بعد ایک جگہ ہے، عالم ہے جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ جب لوگ کسی کی بھی موت ہوتی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے ہمیں 4 عالم کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، تو تمام تعریفیں اس رب کی جو سارے جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، پالنے والا ہے۔ تو ہمارے جو علماء حضرات ہیں انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جو عالم ہے یہ 4 قسم کے عالم ہیں۔ ایک عالم وہ ہے عالم ارواح، جہاں پہ ہم مطلب دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے جو بھی روحیں تھی وہ عالم ارواح میں تھی۔ پھر دوسرا عالم زندگی، یہ جو زندگی دنیا کی زندگی چل رہی ہے اس کو بتایا گیا۔ اس کے بعد تیسرا عالم برزخ کہا گیا، جو مرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ جیسے لوگ مرتے ہیں تو ان کی روحیں عالم برزخ میں جاتی ہیں، یہ تیسرا عالم ہے۔ چوتھا عالم بتایا گیا ہے وہ عالم جو عالم آخرت ہے، جب آخرت میں ہم اٹھائے جائیں گے، برزخ کے عالم سے جب اٹھائے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا تو پھر عالم آخر ہوگا۔ تو اس طریقے کے 4 عالم بتائے گئے ہیں۔ لیکن آج میں آپ اس پوری ویڈیو میں کوشش کروں گا یہ برزخ کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں ایک مرتبہ ہم جب اس کو سمجھ لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، کلیئر ہو جائے گی بات۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، کوشش کروں گا اس کو قرآن سے ہی ثابت کروں گا کہ عالم برزخ یا برزخ کیا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ کہ میں کسی بھی فرقے کو کوئی ٹارگٹ نہیں کر رہا۔ ضرور نہیں کہ آپ مجھ سے متفق ہو، میں آپ کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ مجھے مانیں۔ آپ کے سامنے بات رکھیے، اگر آپ کے دل کو ذرا بھی اثر کرے تو ایک بار خود ضرور قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر تصدیق کرنا۔ میں قرآن کی آیتوں کو ہی سامنے رکھ کر اپنی بات کروں گا، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، یہ میرا اپنا قرآن کا فہم ہے۔ اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوتی ہے تو میں پہلے سے ہی معافی چاہتا ہوں۔ آپ کے سوالات میرے لیے علم کی حیثیت رکھتے ہیں، میں ان پر ضرور غور و فکر کر کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا کریں گے، اس برزخ کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ چلیں قرآن پڑھتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ دیکھیں، قرآن میں برزخ کا لفظ صرف 3 جگہ پر آیا ہے، 3 جگہوں پہ آیا ہے، اور تینوں جگہوں پر ایک ہی مطلب لیا گیا ہے جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ اب میں نے کیا کیا، جو قرآن میں لفظ یہ برزخ استعمال کیا ہوا ہے وہ 3 جگہوں پہ مطلب 3 آیتوں میں موجود ہے، مختلف صورتیں ہیں۔ ایک جیسے 23ویں سورت کی 100 نمبر آیت، 25 سورہ کی 53 نمبر آیت، 55 سورہ کی 20 نمبر آیت، ان کے علاوہ برزخ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو 2 جگہوں پہ مرفوع استعمال ہوا ہے، ایک جگہ پہ یہ برزخ جو ہے یہ ہمارا نصب استعمال ہوا ہے۔ تو یہ جو عربی جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسم کی جو اعرابی حالت ہوتی ہے مرفوع بھی ہوتی ہے اور حالت نصب ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ پہ حالت نصب میں ہے اور 2 جگہوں پہ یہ جو ہے وہ حالت ٹوٹل مرفوع میں ہے۔ تو اب میں نے یہ 3 جگہ، اب کیا کریں گے ہم ان تینوں جگہوں میں، جیسے میں نے بتایا کہ ایک ہی مطلب لیا گیا ہے جو ہم آگے جا کر دیکھیں گے۔ تو ہم ابھی آگے جائیں گے، یہ دیکھیں گے کہ ان تینوں جگہ پہ ان کا مطلب کیا ہے۔ سب سے پہلے برزخ کی جو میننگ ہے، جو ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے، اس کی ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہے بیچ کا پردہ، وقفہ، رکاوٹ، تقسیم۔ ٹھیک ہے، مطلب obstruction، پارٹیشن، کوئی آڑ بیچ میں آ جائے، کسی 2 چیزوں کے بیچ میں ایک پردہ جب آتا ہے، کوئی بھی پردہ، آڑ مطلب 2 چیزوں کو آپس میں نہ ملائے، پردہ ایسا ہے، آڑ ایسی ہے، تقسیم ایسی ہے، رکاوٹ ایسی ہے، وقفہ ایسا ہے کہ 2 چیزوں آپس میں نہ مل پائے۔ اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، قرآن میں تینوں جگہ پہ یہی لفظ اسی
کام کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دو چیزیں آپس میں نہیں مل پا رہی. ٹھیک ہے, تو وہ دو چیزیں کون سی ہیں, قرآن میں کس طریقے سے یوز ہوا, وہ ہم آگے ساری آیتیں, تین آیتیں غالباً, میں تینوں آپ کو وہ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں معنی کے ساتھ بتاؤں گا, مطلب کے ساتھ. لیکن اس سے پہلے آپ یہ ڈکشنری میں نے یہ آپ کے سامنے رکھی ہے. آپ بھی خود اگر چاہیں تو انٹرنیٹ سے بہت ساری عربک ٹو انگلش, انگلش ٹو عربک ڈکشنریاں پڑھی ہوئی ہیں, ڈکشنریز. آپ ان ڈکشنری میں جا کے یہ برزخ لفظ لکھیں, آپ کو انگریزی میں اس کی جو میننگ انٹرول, بریک, obstruction, پارٹیشن یہ آئیں گے, اور جب ہم ان کو اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو بیچ کا پردہ, وقفہ, رکاوٹ, تقسیم, آڑ, یہ چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو برزخ لفظ آپ نے ذہن میں ابھی آ جانا چاہیے کہ یہ کس جو ہے نا میننگ میں لیا گیا ہے. تو اب ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں. دیکھیں, قرآن کی 25 نمبر سورہ 53 آیت ہے, اس میں اس کے دوسرا پارٹ ہے, پہلے پارٹ کو چھوڑ کے دوسرا پارٹ پڑھتا ہوں, وہ یہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا. اب یہاں پہ آپ کو یہ جو برزخ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کی ہم معنی نکالتے ہیں, اور وہی ہے اس میں جو ہے نا مودودی صاحب کی بھی میننگ ہے, احمد رضا خان بریلوی صاحب کی بھی میننگ میں نکال رہا ہوں, اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں دو سمندر, یہ میٹھے ہیں نہایت شیریں اور یہ کھارا ہے, ایک میٹھا ہے ایک کھارا ہے نہایت تلخ, اور ان کے بیچ میں پردہ ہے, پردہ رکھا اور رکی ہوئی آڑ. اب بیچ میں پردہ, بینہما برزخن. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں برزخ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دو سمندر, جیسے پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن آپ نے دیکھے ہوں گے آپس میں مل نہیں پا رہے. وہ ایک جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ سالٹش ہے, اس میں سلینٹی زیادہ ہے, ایک بہت کھارا ہے, ایک تھوڑا اس سے میٹھا ہے, تو وہ دونوں آپس میں مل نہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. تو اسی طرح یہ آیت اسی کو کر رہی ہے کہ وہ تو آپس میں نہیں مل پا رہے, ان کا ملنا ایکچولی ان کے بیچ میں کیا ہے, برزخ ہے, وہ ایک آڑ ہے, ایک پردہ ہے, ایک تقسیم ہے, وہ ان کو ملانا نہیں چاہ رہے, اس لیے وہ آپس میں نہیں مل رہا. تو اس آیت سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس آیت میں برزخ کا مطلب ایک آڑ ہے, بیچ میں پردہ ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. ٹھیک ہے, دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, میں تینوں آیتوں پہ آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا. تینوں آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں انشاءاللہ اس کا جو مطلب ہے برزخ کا وہ یہی آئے گا جو اسی میں آ رہا ہے. یہ میں اپنی ٹرانسلیشن نہیں کر رہا, یہ مودودی صاحب ہیں, احمد رضا خان بریلوی صاحب ہیں. آپ کوئی بھی قرآن کی ٹرانسلیشن اٹھائے, جناگڑھی ہو یا کوئی حافظ نظر میں کوئی بھی ہو, ان سب نے یہی لکھا ہوا ہے بینہما, مطلب ان دونوں کے بیچ میں پردہ ہے, ان دونوں کے بیچ میں جو ہے ایک جو ہے نا وہ آڑ ہے, وہ ان کو ملنے نہیں دے رہی. چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. اچھا, دوسری آیت 55 سورہ رحمان کی ہے, 55 کی 20 نمبر آیت. اس میں بھی وہی لفظ لکھا ہے بینہما برزخن. اب یہاں پہ بھی پھر اس کی پہلے تو میں میننگ آپ کو بتا دیتا ہوں, پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے. اس میں بھی وہی پردہ استعمال کیا ہوا ہے, برزخ کو پردہ کہا گیا ہے. اب دیکھیں میں اس کی جو تفسیر انہوں نے لکھی ہوئی ہے میں اس کو بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں تاکہ بات تھوڑی واضح ہو جائے آپ کے سامنے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دو دریاؤں سے مراد بعض کے نزدیک ان کے الگ الگ وجود ہیں, جیسے میٹھے پانی کے دریا ہیں جن سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں اور انسان ان کا پانی اپنے دیگر ضروریات میں بھی شامل کرتا ہے. دوسری قسم سمندروں کا پانی جو کھارا ہے جس کی کچھ اور فوائد ہیں, یہ دونوں آپس میں نہیں ملتے ہیں. بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ کھارے سمندروں میں ہی میٹھے پانی کی لہریں چلتی ہیں اور یہ دونوں لہریں آپس میں نہیں ملتی بلکہ ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہی رہتی ہیں. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھارے سمندروں میں ہی کئی مقامات پر میٹھے پانی کی لہریں بھی جاری کی ہوئی ہیں اور وہ کھارے پانی سے الگ ہی رہتی ہیں. دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اوپر کھارا پانی ہو اور اس کے تہہ میں نیچے چشمے آب شیریں, جیسا کہ واقعتاً بعض مقامات پر ایسا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ جن مقامات پر میٹھے پانی کی دریا کا پانی سمندر میں جا کر گرتا ہے وہاں کئی لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ دونوں
پانی میلوں دور تک اسی طرح ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا دریائے پانی اور دوسری طرف وسیع و غلیظ سمندر کا کھارا کھارا پانی. ان کے دونوں کے درمیان اگرچہ کوئی آڑ نہیں لیکن یہ باہم نہیں ملتے. دونوں کے درمیان وہ برزخ آڑ ہے جو اللہ نے رکھ دی ہے, دونوں اس سے تجاوز نہیں کرتے. اب یہ جو میں نے آپ کو تفسیر بتائی ہے, ایکچولی تفسیر ہے یہ جو علماء اکرام ہیں ان کی, یہ جنہوں نے بھی ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے انہوں نے تفسیر میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو برزخ یہاں پہ لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں کو آپ میں آپس میں ملا نہیں سکتے. مطلب یہ کوئی عالم نہیں ہے, یہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی چیز رہتی ہے, یہ ایک پردہ ہے جو دو چیزوں کو آپس میں الگ کرتا ہے. سمپل سی بات ہے. برزخ کا مطلب ہے دو چیزوں کو آپس میں جو ہے نا تقسیم کرنا, الگ الگ کرنا, اور آپس میں ملنے نہیں دینا. تو یہ دوسری آیت. اب ہم تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں. اچھا, تیسری آیت قرآن 23 کی 100 نمبر آیت ہے. میں اس کو جو ہے نا اس میں بھی برزخ کا لفظ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں. میں اس کی جو ٹرانسلیشن کی طرف جاتا ہوں. شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں. حشت, یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے. یہ احمد رضا خان بریلوی کا میں نے ٹرانسلیشن کیا. اب احمد علی کی بھی کر لیتا ہوں تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک کام کروں. ہرگز نہیں, ایک بات ہے جسے یہ کہہ رہا ہے, اور ان کے آگے قیامت تک ایک پردہ پڑا ہوا ہے. اب آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ جو پردہ ہے, جو پچھلی دو آیتیں تھی ان دونوں میں دو دریاؤں اور دو سمندر کے بیچ میں پردہ تھا. اب یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جو پردہ ہے وہ قیامت, مرنے کے بعد قیامت تک پردہ ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک عالم ہے, ایک علاقہ ہے جہاں پہ روحیں گھوم رہی ہیں, ان کو عذاب بھی مل رہا ہے, ان کو روزیاں بھی مل رہی ہیں. ایسی کوئی بات یہاں پہ نہیں کہی گئی. یہاں پہ برزخ کا لفظ استعمال تینوں قرآن کی تینوں آیتوں میں صرف اور صرف آڑ, ایک تقسیم, ایک پردہ, ایک پارٹیشن, ایک بیریئر کا کہا گیا ہے. مطلب ایک بیچ میں ایک ایسی چیز جس سے جو ہے نا دو چیزیں الگ ہو جائے. جیسے ایک مثال ہوتا ہے کہ کوئی بھی اگر انسان مر جاتا ہے تو اس کے جو اپنے ہوتے ہیں یا کوئی بھی دوسرے دوست لوگ احباب اس کے جاننے والے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے, کیونکہ مرنے والے اور زندہ کے بیچ میں ایک آڑ ہے جسے برزخ کہا گیا ہے. وہاں پہ کوئی عالم ارواح, جیسے یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم ارواح ہے, وہاں پہ جو ہے نا پہلے روحیں تھی, اس کے بعد پھر دنیا آئی, دنیا کے بعد یہ عالم ہے, دوسرا عالم پھر برزخ کا عالم ہے. وہاں پہ روحیں گھوم رہی ہیں, ان کو جزا اور سزا مل رہا ہے, اور جنت کی کھڑکیاں کھل رہی ہیں برزخ میں, دوزخ مل رہا ہے, دوزخ کی آگ ان کے سامنے آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر اس عالم سے, اسی برزخ کے عالم سے ان کو اٹھایا جائے گا, اور پھر وہ قیامت کے دن پھر آخری عالم مطلب عالم آخر میں آئیں گے, اور وہاں پہ ان کو فائنل ڈیسیجن دیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں قرآن میں کہا گیا. میں بار بار چلا کے کہتا ہوں کہ ایسے کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف لینگویج کی کرپشن ہے. لینگویج کو یہ ورڈ جو ہے ان کو غلط استعمال کر کے جو ہے نا لوگوں کو بتایا گیا ہے, روایتوں کو ملا کے اس کو غلط استعمال کیا گیا. کہیں ایسی جگہ پہ کوئی ایسا نہیں ہے. تینوں آیتوں میں بار بار کہتا ہوں, تینوں آیتوں میں برزخ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور اس کا مطلب صرف پارٹیشن ہے. آپ جائیں اپنے خود قرآن شریف کھولیں اور دیکھیں, یہ تینوں آیتیں دیکھیں. اس کے علاوہ ایک جگہ پہ بھی برزخ کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا. آپ اپنے علماء کے پاس جائیں, اپنے جو ہے نا وہ مولوی حضرات کے پاس جائیں, اپنے اہل علم کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ آپ یہ برزخ کا لفظ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ حدیثوں اور روایتوں کو اگر سائیڈ میں کر کے صرف ہم قرآن کو اگر اپنا جو ہے نا وہ مرشد مان کے چلیں تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی کہ روحیں وہاں پہ گھوم رہی ہیں, پھر رہی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ قرآن میں برزخ کا مطلب ایک آڑ, ایک پردہ ہے. کسی بھی جگہ پر قرآن میں برزخ کو کوئی عالم نہیں کہا گیا. وہ جو عالم ہے اسے قبر کہا گیا ہے, تاکہ نہ کہ برزخ. اب یہ بات کلیئر ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے نا روزی مل رہی ہے یا ان کو سلایا گیا ہے, وہ ایک عالم ہے جہاں پہ روح ہے, اس کو قرآن کے مطابق قبر کہا گیا ہے. کوئی قبر ایسا کوئی کھڈا نہیں ہے جہاں پہ مردہ کو دفنایا جاتا ہے. قبر ایک عالم ہے
ایکچولی برزخ عالم نہیں ہے، قبر ایک عالم ہے جہاں پہ روحیں ہوتی ہے. یہ اگر آپ اس کے بارے میں آپ نے میرا وہ ویڈیو نہیں دیکھا، میں نے پچھلا ویڈیو بنایا، تو میں نے جو ہے نا آپ ویڈیو ضرور دیکھیں. وہ جو پچھلا قبر کے حوالے سے میں نے ویڈیو بنایا تھا، اس میں آپ یہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. تو امید کرتا ہوں برزخ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے یہ سارے شواہد قرآن شریف سے لے کے رکھیں. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ذہن میں کلیئر ہو گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی سوالات تو ضرور مجھ سے سوال کریں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے بڑا جو ہے نا، آپ کی جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ مجھے بڑی حوصلہ افزائی دیتے ہیں، تاکہ میں اور بھی ریسرچ کر کے آپ کے لیے نئی چیزیں لے کے آؤں. تو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.